بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا جادو کرنے والی عورت کی عبرتناک موت۔ ایک ڈاکٹر کی زبانی بحیثیت ڈاکٹر، میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مریضہ کا نام سمرہ تھا۔ سمرہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرہ کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا سمرہ کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنے مریضہ سمرہ کے بیٹے مسعود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط ایک ہفتہ ہے، میں ادویات لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوا کھلا لینا۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ مسعود کی بیوی اور سمرہ کی چہیتی بہو بول اٹھی کہ نہیں، سمرہ کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ سمرہ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہو بکا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سمرہ کی بہو کہ سمرہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا۔ میں مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بس کھڑا تھا، جسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو، اور جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی اور کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عیدی والوں سے کہوں گا کہ وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی۔ کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں۔ کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہیں رہ سکتی۔ کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج اسپتال میں تیسرا دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرس نے اسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہوں بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتیں انتہا کی خوفزدہ تھیں۔ مریضہ کا دل آدھے سے زائد سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حیرت تھا کہ پھر کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے تھے اور اب مریضہ کا آخری وقت بھی قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پر سکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کو خوف اس پر سوار تھا۔ قارئین کرام یقین کریں، جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ مریضہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبور مریضہ کی لاش عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی تبھی مریضہ کے جسم سے پوسیدہ لاش جیسا تعفن اٹھ رہا تھا۔ مریضہ کی موت کے بعد میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی لوگوں کی جان بھی لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔